قاضی عبدالستار کا افسانہ بھولے بسرے خالد حمید سنا رہے ہیں۔ کچھ راتیں اتنی بھاری ہوتی ہیں کہ صدیوں میں کبھی کبھی اور کسی کسی ملک پر اترتی ہیں۔ ان کی کوکھ سے وہ سورج جنم لیتا ہے جس کی روشنی میں سونا پیتل اور پیتل سونا ہو جاتا ہے۔ 19 ستمبر 1857 کی رات ایسی ہی ایک رات تھی۔ لال قلعہ حضرت دہلی کے سر پر جھوٹے تاج کی طرح رکھا تھا۔ لاہوری دروازے کی توپیں اتر چکی تھیں، پہرا اٹھ چکا تھا۔ مغل پرچم اتوار کی آدھی رات کی سیاہی میں ڈوب چکا تھا۔ دلی دروازے کے دونوں آہنی پاٹ کھلے تھے۔ ان کے دونوں طرف بندھے ہوئے ہاتھی حیرت سے پتھر ہو چکے تھے۔ شہزادے اور شہزادیاں، سلاطین اور ان کی بیگمات اور ان کی سرکاریں اور ان کے درباری اور ان کے دسترخوانوں پر بھنکنے والے پشتینی خوشامدی ایک عظیم الشان میت کے جلوس کی طرح گزر چکے تھے۔ مرزا مغل افواج شاہی کے کمانڈر ان چیف دوسرے شہزادوں اور افسروں کے ساتھ اپنی ٹوٹی پھوٹی پلٹنوں کے بے آبرو ہتھیاروں کی چھاؤں اور اندھی شموں کی کالی روشنی میں شہر پناہ کے دلی دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ دلی دروازے سے 9 محلے تک اور 9 محلے سے نوبت خانے تک تمام راستہ اسباب کی اقسام سے پٹا پڑا تھا، اور اس کی پشت اور سامنا ان گنت شعلوں کی دھوپ سے روشن تھا۔ برقندازوں اور گرز برداروں اور چیلوں کے ڈرے ہوئے چہروں سے خوف چھلک رہا تھا۔ نوبت خانے سے دیوان عام تک تمام عمارتیں خالی پڑی تھیں۔ تمام راستے بد نصیب تلواروں اور بد اقبال بندوقوں سے پٹے پڑے تھے۔ دیوان عام کے بازو پر وہ روایتی لال پردہ ابھی کھنچا ہوا تھا جس پر سر جھکائے بغیر شہزادے بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ دیوان میں نشیمن ظل الہی یعنی جھروکے کے نیچے لکڑی کا تخت طاؤس رکھا تھا جو بہادر شاہ کے تاج کی طرح نقلی تھا، بہادر شاہ کی بادشاہی کی طرح خیالی تھا۔ تخت طاؤس تو مغلوں کی عظمت کے ساتھ نادر شاہ کے مال غنیمت میں شامل ہو کر ایران جا چکا تھا۔ شاہ عالم کے دل میں جب اس کی یاد ہوک بن کر اٹھی اور سفید داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی تو ہوا خواہان دولت نے تخت طاؤس کی نقل پیدا کر لی۔ لکڑی پر ایسا رنگ و روغن کیا کہ سونا تو سونا ہیرے موتی تک شرمانے لگے اور اپنے شہنشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شہنشاہ نے دیکھا تو طاؤس کی کلغیوں کے زمرد تک اصلی معلوم ہو رہے تھے۔ وہ جس نے آنکھ کھول کر اصلی تخت طاؤس کا جلال و جمال دیکھا تھا، نقلی تخت طاؤس کو دیکھتا رہ گیا کہ تسبیحوں کے موتیوں کا پانی عدن کے سمندروں پر بھاری تھا۔ وہ سلطنت کبریٰ جو گھٹتے گھٹتے دلی سے پالم تک رہ گئی تھی، جب لال قلعے کی سرخ دیواروں کے پیچھے بند ہو کر رہ گئی اور اس نقلی تخت طاؤس کو سہنے والی درباری رخصت ہو گئے تو اسے دیوان عام کے تہخانوں میں دفنا دیا گیا۔ 4 ماہ قبل 19 مئی کو یہ تخت پھر نکالا گیا، آب و تاب کو اجالا گیا اور دیوان عام کو سجایا گیا اور جھوٹے بادشاہ کو اسی جھوٹے تخت پر سجا دیا گیا۔ سکہ مسکوک ہوا اور خطبہ پڑھا گیا اور وہ سبھی کچھ ہوا جو تاریخ کے ایسے تماشوں میں ہوا کرتا ہے، اور اب ڈراپ سین کا وقت آ چکا تھا۔ لیکن 19 ستمبر کی اس تاریخی رات میں شاہجہانی قانون کے مطابق راجپوتوں کا ایک دستہ غلاف پڑے ہوئے تخت طاؤس کے سامنے کندھوں پر بندوقیں رکھے اور کمر میں تلواریں باندھے پہرا دے رہا تھا، اور کسی کی مجال نہ تھی کہ تخت کو سلامی دیے بغیر سامنے سے گزر جائے۔ اور لال پردے کے پیچھے دیوان خاص کی پہلی سیڑھی پر بوڑھا بادشاہ سر پر تاج، سینے پر قرآن پاک اور کمر میں تلوار پہنے کھڑا تھا۔ دبلا پتلا بیمار بدن کانپ رہا تھا، داڑھی پر آنسو جڑے تھے، دونوں اٹھے ہوئے ہاتھوں کے بیچ میں کھلی ہوئی آنکھیں آسمان کے کسی ستارے پر جمی ہوئی تھیں جو اس کا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے جمع بخت
اور اس کی اوٹ میں زینت محل، اور سامنے آخری سیڑھی پر انگریزوں کا پرانا نمک خوار جاسوس اور بادشاہ کا وزیر اعظم الہی بخش ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اور اس کے برابر جنرل بخت خان اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا تھا۔ ضلع سبحانی 40,000 سوار ہماری رکاب میں ہیں، جنت آشیاں شہنشاہ بابر 12,000 سوار لے کر ہندوستان آئے تھے۔ عالم پناہ اس غلام پر بھروسہ رکھیں، محلات عالیہ کو ہمایوں کے مقبرے سے چھوڑ دیں اور خود بدولت دریا اتر لیں۔ خدا نے چاہا تو عرش مکانی شہنشاہ ہمایوں کی طرح دلی دوبارہ فتح ہوگی۔ تجربہ کار بڈھے جاسوس نے پینترا بدلا، اور مغلوں کا چراغ پٹھانوں کے دامن میں بجھا دیا جائے گا۔ جنرل سیدھا کھڑا ہو گیا، ہاتھ تپنچے کی جوڑی پر چلا گیا۔ رب العالمین کی قسم، اگر ضلع سبحانی کے حضور میں نہ ہوتے تو اس فقرے کا جواب ہماری تلوار دیتی۔ بہادر شاہ نے بیماری کے باوجود سیڑھیاں جوانوں کی طرح طے کی اور جنرل کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بہادر، زبان کا جواب تلوار سے نہیں دیا جاتا، تلوار کی جگہ میدان جنگ ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ بادشاہ آگے بڑھ گیا، جنرل سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جب یہ چھوٹا سا جلوس، مغلوں کے جنازے کا جلوس، دیوان عام کے سامنے آیا تو بادشاہ جریب کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ روشنیاں تیز کرو، باپ دادا کے سجادے کو آخری بار دیکھ لوں کہ شاید پھر کبھی دیکھنا نصیب نہ ہو۔ سینکڑوں مشلوں، پنشاخوں، گلاسوں اور جھاڑوں کی روشنی میں بادشاہ نے دیکھا کہ تخت طاؤس پر لال غلاف پڑا ہے اور اس کے دونوں بازوؤں پر 2 سپاہی کیسری بانے پہنے، ہتھیاروں میں اپچی بنے کانوں تک مونچھیں چڑھائے شیروں کی طرح کھڑے ہیں۔ جیسے ہی بادشاہ نے سیڑھی پر قدم رکھا، انہوں نے کندھے سے بندوقیں اتار کر سلامی دی اور تن کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ ان میں سے ایک کے قریب گیا، ان کے بدن دیکھتا رہا، ان کے چہرے دیکھتا رہا، ان کی آنکھیں دیکھتا رہا اور سر ہلاتا رہا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ اجیت سنگھ۔ تم کو کمر کھولنے کا حکم نہیں ملا؟ ملا تھا مہابلی۔ بادشاہ کھڑا کانپتا رہا اور گردن ہلاتا رہا۔ ہم نے تمہاری خدمت معاف کی، جاؤ اپنے ماں باپ کا کلیجہ ٹھنڈا کرو۔ ٹھاکر نے سلام کے لیے سر جھکایا، پھر نگاہ اٹھائی تو بادشاہ کے جلوس کے آخری آدمی کی پیٹھ پر ڈھال چمک رہی تھی۔ پھر اچانک نوبت خانے سے نوبت بجنے لگی، آخری نوبت بجنے لگی۔ بادشاہ لڑکھڑا گیا۔ جنرل نے اپنا شانہ پیش کر دیا۔ بند کرو، کانوں میں زخم ہوئے جاتے۔ اور نوبت بند ہو گئی، جس طرح بجتے ہوئے ریڈیو کی بجلی فیل ہو جائے۔ بیماری اور ناکامی کے باوجود بادشاہ کا حکم تھا کہ دیوان خاص سے دلی دروازے تک قلعہ معلّہ کی ساری زمین کو وہ ننگے تلووں سے چومتا ہوا چلے گا، لیکن نوبت خانے سے نکلتے ہی اس کی تقدیر کی طرح اس کے پیر بھی جواب دینے لگے، اور جنرل کے اشارے اور الہی بخش کی گزارش پر ہوادار کو طلب کر لیا گیا۔ بادشاہ تکیے سے پیٹھ لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ بھاری رات کی کوکھ سے سورج نکلا تو سونا پیتل ہو چکا تھا اور پیتل سونا۔ انگریزی توپوں کے دھوئیں میں ہندوستانی انقلاب کا سورج گہنا چکا تھا۔ ایک ہی ہلے میں کشمیری دروازہ چھن گیا۔ جمعے کی اذان کے ساتھ جامع مسجد اپنے ہزار نمازیوں کے خون سے وضو کرنے لگی تھی، اور لال قلعے کے نہتے دلی دروازے پر کرنل ہیملٹن کی پلٹنوں نے دھاوا کر دیا۔ دروازے بارود سے اڑا دیے گئے، ہاتھیوں پر چڑھی ہوئی توپوں نے گھونگھٹ کے دمدمے اور برج مٹی میں ملا دیے۔ کرنل اور اس کے فاتح سپاہیوں کے گھوڑے 9 محلے اور چوبی مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے نوبت خانے کی سیڑھیوں تک آ چکے تھے۔
انگریزی فوج کی مشہور عالم ڈسپلن کشمیری دروازے ہی میں کام آ چکی تھی۔ شہر میں لگی ہوئی آگ کی لپٹوں میں لال قلعے کے محل جل رہے تھے اور کرنل اپنے رسالے کے ساتھ دیوان عالم کے رمنوں میں داخل ہو چکا تھا اور چوبیں مسجد سے اٹھتا ہوا دھوئیں کا مینار دیکھ رہا تھا کہ ایک آواز تڑپ گئی، خبردار، تخت شاہی، ادب لازم۔ کرنل نے جھک کر گھوڑے کی راسیں کھینچ لیں، گلے میں پڑے فیلڈ گلاس کو آنکھوں سے لگا لیا۔ ارد گرد کے سوار اس کے پیچھے سمٹ آئے۔ کرنل نے دیکھا کہ دیوان عام کے آدھے آدھے بندھے لال بانات کے پردوں کے پیچھے سرخ مخمل کے غلاف پہنے ستون کھڑے ہیں، پتھر کے خالی بے جان ستون۔ اس نے فیلڈ گلاس ہٹا لیا، گھوڑے پر ترچھا ہو کر بگل بردار کو اشارہ کیا۔ بگل بردار نے 3 بار بگل بجایا اور آنن فانن گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازوں سے سارا رمنا چھلکنے لگا۔ 22 امپیریل ماؤنٹ کیولری کی 4 کمپنیاں جو 9 محلے سے ساون بھادوں تک اور لاہوری دروازے کے چھتے سے سلاطین کے مکانوں تک لوٹ مار اور نوچ کھسوٹ اور آتش زنی میں مصروف تھیں، گھوڑے اڑاتی آئیں اور کرنل کے پیچھے اور دائیں بائیں دور تک ایک لمبی کمان کی صورت میں پھیل گئیں۔ سیکنڈ ان کمانڈر میجر ڈگلس تن کر رکابوں پر کھڑا ہو گیا۔ دلی فتح ہو چکا ہے، ہتھیار ڈال دو، نہیں تو کتے کی موت مارا جائے گا۔ ابھی ان لفظوں کی گونج سے فضا تھر تھرا رہی تھی کہ دیوان عام سے پہلی گولی چلی اور ڈگلس کے برابر گھوڑے پر سوار انگریز بگل بردار الٹ گیا اور اس کی رکابوں میں پھنسے ہوئے پاؤں گھوڑے کی کنوتیوں کے برابر آ گئے اور ڈگلس کو اپنی زین پر قائم رہنے میں دقت ہوئی کہ اس کا گھوڑا الف ہو چکا تھا۔ ٹیک پوزیشن، فائر، چارج۔ کرنل ہیملٹن گرجا اور درجن بھر بندوقیں دیوان عام پر چل گئیں اور اب سواروں کا رخ دیوان عام کے دونوں بازوؤں کی طرف تھا اور کرنل کا گھوڑا اسی جگہ جمع کھڑا تھا کہ دیوان عام سے دوسرا فائر ہوا اور ہیملٹن کی آنکھوں کے سامنے دائنی طرف بڑھتے ہوئے رسالے کا سب سے آگے اڑتا ہوا سوار گھوڑے کی زین میں پھنسا ہوا گھسٹ رہا تھا اور اب گولیاں چلنے لگی تھیں، برسنے لگی تھیں اور اس کے باڈی گارڈ اس کے پہلوؤں سے نکل کر اس کے سامنے دیوار کی طرح کھڑے ہو چکے تھے اور وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بائیں بازو کا رسالہ لال پردے کو اپنی کرچوں سے پھاڑ کر دیوان عام کی پشت پر مڑنے لگا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ شاید جنرل بخت خان کے کریک ڈویژن کے انگنت مجاہد دیوان عام میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے ڈگلس کو حکم دیا کہ دلی دروازے پر کھڑی ہوئی فوج دریا کی ریتی پر پھیل جائے اور ان کے بھاگنے کے راستے مسدود کر دے۔ ساتھ ہی لاہوری دروازے کے سواروں کو حکم پہنچا کہ وہ ماؤنٹ ہیوی آرٹلری کے ساتھ حاضر ہوں اور دیوان عام کو اڑا دیں کہ دیوان عام سے اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنے سچے فائر ہو رہے تھے کہ وہ حیرت زدہ تھا اور اپنے پچھلے احکامات پر شرمندہ تھا۔ اس کے سامنے کھڑے ہوئے گارڈز میں سے ایک کی گولی لگی اور ڈگلس اس کے گھوڑے کی لگام دموچ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلنے لگا۔ فتح کیے ہوئے قلعے کے چند پتھروں کے لیے ہم آپ کو قربان نہیں کر سکتے۔ اور پھر دیوان عام سے آتی ہوئی گولیوں کے درمیان وقفہ بڑھنے لگا تھا کہ ڈوبتا ہوا سورج بہت دیر نہیں لگا تھا۔ اب سب کچھ خاموش ہو چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کرنل کے اشارے پر بگل بردار نے بگل بجایا۔ سارے سپاہی اپنی اپنی پوزیشن پر الرٹ کھڑے رہے۔ ہیملٹن ڈگلس کے ساتھ اپنے گارڈز کو جلوں میں لیے ہوئے دیوان عام کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اتنی احتیاط کے ساتھ جیسے نہتے شکاری شیروں کی مان میں گھستے ہیں۔ ڈگلس نے داہنی ہاتھ سے ہیملٹن کے گھوڑے کی لگام تھام رکھی تھی۔ اس کا بایاں ہاتھ بلند ہوا اور کتنے ہی سوار تڑپ کر گھوڑے سے اترے اور بجلی کی طرح دیوان عام میں چڑھ گئے، لیکن کوئی بندوق نہ چلی، کوئی آواز نہیں نکلی۔ ہیملٹن گھوڑے سے اترا جیسے بادشاہ تخت سے اترتا ہے، سیڑھیوں پر چڑھا جیسے تخت طاؤس پر پاؤں رکھ رہا ہو۔ ہیملٹن نے دیکھا دیوان عام کے شمالی اور جنوبی دروں پر بھاری پردے پڑے ہوئے ہیں۔ شہنشین کے نیچے سرخ مخمل کے غلاف میں لپٹے ہوئے تخت طاؤس کے ارد گرد درجنوں خالی دغی ہوئی بندوقیں پڑی ہیں اور ان کے سامنے کیسری بانے پہنے، کانوں تک مونچھیں چڑھائے، گولیوں سے چھلنی اپنے خون میں لت پت صرف 2 سپاہی پڑے ہیں۔
دیوان عام کا کونا کونا تہخانوں کا چپا چپا چھان ڈالا گیا، لیکن تیسری لاش نہیں ملی۔ پورے قلعے کی تمام عمارتوں کا تنکا دیکھ لیا گیا، لیکن تیسری لاش نہیں ملی۔ غلاف پوش نقلی تخت طاؤس پر فاتح ہیملٹن کا بوٹ اسی طرح رکھا تھا۔ ڈگلس اسی طرح چپ چاپ کھڑا تھا۔ ہیملٹن نے لاشوں کو گھور کر دیکھا اور جیسے ڈگلس سے کہا، اگر دلی کے بادشاہ کو ان جیسے 1000-2000 سپاہی مل گئے ہوتے تو، اور ڈگلس نے جملہ پورا کر دیا، تو ہندوستان کی تاریخ بدل گئی ہوتی۔ بھولے بسرے، مغلیہ دور کے ڈوبتے ہوئے سورج کی یہ کہانی قاضی عبدالستار نے تحریر کی اور خالد حمید اسے سنا رہے تھے۔